بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب آج کے اس بیان میں ہیں، اینڈ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگا کر ہوشیار فرما دیتے تھے۔ کمر کسنے سے مطلب یہ کہ حضور خدا کی عبادت اور زیادہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جتنے آپ آخری عشر میں عبادت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دنوں میں پورے سال میں کبھی بھی کسی بھی دن میں آپ نے اتنی عبادت نہیں کی ہے۔ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے۔ مظاہر حق میں شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو جو ان کا جو مادہ تھا وہ جمع ہونا شروع ہوا۔ در منشور کی ایک روایت ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ پہلا سوال۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک معتبر اور نیک عالم سے یہ بات سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے لوگوں کی عمریں بتلائی گئیں۔ جتنا اللہ کو منظور تھا تو آپ نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم سمجھا، اور یہ خیال کیا کہ میری امت کے لوگ اتنی سی عمر میں ان کے برابر عمل نہ کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ موطا امام مالک میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی قوموں کی عمر تو 1000 سال تک تھی، وہ عبادت بھی اتنی زیادہ کرتے، اس امت کی عمر جو ہے وہ تو ایوریج عمر جو 60 65 70 سال ہے، تو میری امت تو اتنی عبادت ہی نہیں کر سکے گی، پوری زندگی بھی عبادت کرتے رہے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو ختم کرنے کے لیے ایک رات ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ اس صورت کا شان نزول، اس صورت کو نازل کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل اور مرتبے میں بھی بڑی ہوئی ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، اگر اس کو ایئرس میں ہم کنورٹ کریں تو 1000 مہینوں کے 83 ایئرس 4 منتھ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حضرات کا یہ حضرات 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، 80 سال تک، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی۔ اس وقت صحابہ کو تعجب و رشک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور شب قدر کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ سورت سنائی۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار کے حکم سے اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم سے ہر خبر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور رات سراپا سلام ہے، وہ رات اپنی برکتوں کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے بیان القرآن میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہمارے نزدیک عمر کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں اپنی قدرت سے ایک ہی رات کے دامن کو اتنا وسیع کر سکتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں 1000 مہینے بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا انعام فرمایا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اسی صورت کا نام سورۃ قدر ہے۔ اسی میں شب قدر کی 4 خصوصیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی ہے نزول قرآن ہوا اس میں، دوسرا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تیسرا 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت ہے، نمبر 4 صبح صادق تک خیر و برکت، امن و سلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ کتب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رمضان المبارک میں شب قدر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کی ساتھ نورانی جھنڈی لیے ہوئے زمین پر اترتے ہیں، اور ان جھنڈوں کو مکہ معظمہ، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس اور مسجد طور سینہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ماتحت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں
کہ وہ روئے زمین پر پھیل جائیں، چنانچہ وہ فرشتے ہر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، مگر جس گھر میں کتا یا خنزیر ہو، یا جس جگہ شراب کا دور چل رہا ہو، یا جس جگہ جاندار چیزوں کی تصویریں بھی ہوں، جہاں زانی مرد عورت ناپاک موجود ہوں، وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت انس سے روایت ہے حضرت انس فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی زمین پر، اور اس پر اس شخص کے لیے جو اس رات میں کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادات میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جو اس رات میں مصروف عبادت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے اعتکاف کی جگہ میں سے اپنا سر باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں میں اعتکاف کیا، اپنے دوسرے دہانے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں۔ اس کے بعد مجھے شب قدر عطا کی گئی اور بتلایا گیا کہ وہ شب قدر آخری دہائی میں ہے، یعنی آخری عشرے میں۔ ایک حدیث میں کہ جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا، ایمان و طلب ثواب کے لیے بخشش دیتے جاتے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے شب قدر میں قیام کیا، ایمان اور طلب ثواب کے لیے بخش دیے جاتے ہیں اس کے گزشتہ گناہ۔ شب قدر کن راتوں میں ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ روایت عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو شب قدر رمضان کی آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے، پر جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر کی آپ کو ایک متعین رات بتلا دی گئی تھی، اس کے بعد آپ سے بھلا دی گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبادہ بن سامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے باہر تشریف لائے، مگر راستے میں 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے آ رہا تھا، مگر فلاں آدمی لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس رات کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہو کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو؟ اچھا، شب قدر کیوں مخفی رکھی گئی، یعنی اس کو چھپا کے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدس اور باعظمت رات کو مخفی کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی اہم باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخفی ہی رکھا ہے، مثلا اسم اعظم، جمعے کے دن قبولیت دعا کا وقت، یہ ساری چیزیں بھی مخفی ہیں، اسم اعظم کسی کو نہیں پتہ۔ اور جو کہتے ہیں نا یہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں، وہ مفسرین کی اپنی اپنی رائے ہے اور ان کی ریسرچ کہہ سکتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کی قبولیت کی دعا کہ کون سے وقت میں، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے بہت گھڑیاں ایسی رکھی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور لازمی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کون سی ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ عصر سے مغرب کا وقت جو ہے نا یہ دعائیں قبولیت کا ہے۔ یا صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ ایسے ہی شب قدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ آدمی ایک وقت متعین پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، اور حقیقت بھی یہی کہ اگر ایک رات متعین کر کے بتلا دی جاتی تو اتنی قدر نہ ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی۔ جیسے رمضان ہی کے روزوں کا ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے اس کی آمد کا ایک ایک دن گن گن کر گزارتے ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ایک رات میں عبادت نہ کر سکے تو دوسری میں کر لیں، یا تیسری یا چوتھی یا کسی بھی رات میں کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے جذبے پر ہی ثواب اس کو عطا فرما دے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ رات بتا کر پھر بھلا دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی یہی ہے کہ اس کے بندے شب قدر کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی شب بیداری کیا کرے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ جب شب بیداری کی عام عادت ہو جائے گی تو شب قدر محرومی کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ ایک رات اگر بتا دی جاتی نا تو شاید پورے رمضان بھی لوگ عبادت نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف ایک رات میں کرتے عبادت اور بس، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے میں ہی ہوتی ہے یا نبی کے انتقال کے بعد بھی ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی، یعنی آتی رہا کرے گی۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کے کسی حصے میں ہوتی ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ عشرہ اول اور عشرہ اخیر میں تلاش کرو۔ پھر حضور اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے یعنی ابو ذر نے موقع پا کر پھر دریافت کیا، حضور یہ تو بتلا ہی دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں ہوتی ہے؟ تو حضور اتنے ناراض ہوئے کہ اس سے پہلے مجھے پر کبھی نہ ہوئے تھے اور نہ اس کے بعد ہوئے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا تو بتلا دیتے، آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھنا۔ اب اگر انسان یہ 7 راتوں میں بھی اگر عبادت نہ کرے تو اف ہی ہے اس انسان کے اوپر۔ غرض یہ کہ اس کی
اس رات کی تعین میں بہت اختلاف ہے۔ کسی حدیث سے 22 اور 23 شب بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص تمام سال ہر رات میں جاگا کرے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر سال میں کسی نہ کسی رات میں آ سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا یہ قول کسی نے ابی بن کعب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن مسعود کا مقصود یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر ابی بن کعب نے قسم کھا کر کہا کہ شب قدر 27 رمضان کو ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، تو ہم لوگ مجھ کو بتاؤ وہ کون سی رات ہے۔ اس پر کسی نے 21ویں، کسی نے 23ویں، کسی نے 25ویں، کسی نے 27ویں شب بتائی۔ سب لوگ مختلف راتیں بتلاتے رہے، لیکن میں خاموش رہا۔ اس پر حضرت عمر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن عباس، تجھ کو کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں بولتا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ جب تک اور لوگ باتیں کیا کریں تو خاموش رہا کر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم بھی کچھ کہو۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے غور کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اس نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا، 7 زمینوں کا بھی اسی طرح ذکر کیا، اور انسان کی پیدائش کے بھی 7 مرحلے بیان کیے، اور زمین سے اگنے والی چیزیں بھی 7 بیان کی، اور 7 چیزیں ہیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں۔ ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر اس سے غلہ اگایا اور انگور اور ترکاریاں اگائیں، یعنی سبزیاں وغیرہ، اور زیتون اور کھجور کے درخت اگائے، اور گنجان باغ اور میوے اگائے، اور سبز گھاس اگائی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں 7 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آدمی نماز میں سجدہ بھی 7 اعضاء پر کرتا ہے، بیت الشریف کے طواف کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، مینا میں شیطان کو ہی جو کنکریاں مارتا ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ بعض روایتوں میں اور باتوں کا بھی بیان ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی یعنی سورۃ الفاتحہ جس کی 7 آیتیں ہیں عطا فرمائیں۔ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ صفا مروہ پر سعی دوڑنا کی تعداد بھی 7 ہے۔ حضرت ابن عباس نے 7 کے عدد سے استدلال کر کے 27ویں شب میں شب قدر ہونے کو ترجیح دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور طاق راتوں میں سے بھی 27ویں شب میں زیادہ امکان ہے۔ اکثر علماء بھی اسی طرف گئے ہیں۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورۃ شب قدر کی فضیلت سے متعلق نازل فرمائی ہے، جس کا نام سورۃ قدر ہے۔ علماء نے اس کے لفظوں سے بہت ہی عجیب مطلب نکالا ہے، اور وہ یہ کہ ليلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، اور ليلۃ القدر کا جملہ اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ 3 کو اگر 9 میں ضرب دیا جائے تو 27 ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کی اپنی اپنی تعبیلیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ ویسے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ پورا مہینہ ہی عظمت بزرگی والا ہے۔ جو لوگ صاحب دل اور اللہ کے سچے عاشق ہیں ان کے نزدیک تو سال کی تمام راتیں ہی بزرگی اور مرتبے والی ہیں۔ اس رات کے متعلق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سال کی راتوں میں سے کسی بھی رات میں آ سکتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی شب میں ہو سکتی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ رمضان کی کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ شواف حضرات کے نزدیک 21ویں شب میں زیادہ قریب قیاس ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی کوئی رات ہو جاتی، کبھی کوئی رات ہو جاتی، یعنی ایک رات فکس نہیں ہے۔ اور اگر پہلی تاریخ شنبہ ہفتے کی ہو تو شب قدر 23ویں کو ہوگی، واللہ عالم۔ اچھا، شب قدر کی علامات کیا ہیں؟ اس رات کی بعض علامتیں علماء کرام نے حدیثوں سے نکالی ہیں۔ عبادہ بن صامت کی روایت میں ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی اور صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ انوار و برکات کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں شیطانوں کے ستارے میں مارے جاتے ہیں، یعنی شیطانوں کو ستارے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور، عدل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی علامت ہے کہ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی ہے۔ اور بڑی علامت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق ہو اور عبادت میں کیفیت پیدا ہو، خشوع و خضوع، خلوص۔ اور بعض بزرگوں نے رمضان کی 27ویں شب میں سمندر کا پانی چھکا تو میٹھا معلوم ہوا۔ بعض بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی اس رات میں سجدہ کرتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں، پھر اپنی جگہ آ جائے۔ لیکن یہ باتیں اس رات میں دیکھنی اور ہونی ضروری نہیں ہے۔ تنبیہ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس رات کے تمام میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے نہ چلی جائے، کیونکہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت
پڑھنے کا جو ثواب وہ شب بیدار کی نہیں ہے، یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جس نے یہ بھی پڑھ لی اس کو بھی ساتھ میں ثواب مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علامات تو بتائی جاتی ہیں، یہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس میں ریسرچوں میں نکل جائیں کہ کہاں دیکھیں چیزیں جھکی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے، سمندر کا پانی میٹھا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ شب برات وہ شب قدر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں مفسرین نے کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن اس کو جواز نہیں بنانا چاہیے کہ یہی رات ہوگی، بلکہ صرف 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں اگر انسان اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لے تو میرے خیال سے سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور علماء نے اس کے یہ بھی بتلایا کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ یہ نہیں کہ پوری رات عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوں فجر تک عبادت کرتے رہیں، آپ آخری پہر میں اٹھ جائیں، تیسرے حصے میں رات کے، یعنی اب فجر جو ہے 4:45 بجے جیسے سحری ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو آپ 3 بجے اٹھ جائیں، 3 بجے 3:15 اٹھیں، پہلے تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد اپنا قرآن، ذکر، اذکار، استغفار، درود شریف، تھوڑی ایک ایک تسبیح یہ پڑھ لیں، بس آپ کی عبادت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد پھر دعا کر لیں، بس یہ آپ کی عبادت ہوگی۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے اس کے اندر، یہ کوئی آپ کو کوئی چلے نہیں کاٹنے اس کے اندر بیٹھ کے کہ جو انسان کہے کہ یار میں کیسے کروں گا، مجھ سے ہوگا نہیں، میں پریشان ہوں، یہ اس میں ضرور وہ نہیں ہے۔ شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر مجھ کو شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی چاہنے والے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ میں نے ترجمہ بتا دیا اس کا نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا ہے، سب کو پتہ ہوگی، مشہور دعا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو میں نے آپ کے پاس جا کر کان لگایا تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا اللہ میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے اور تیرے رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے، یا اللہ میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، آپ کی